فل نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ حرمین شریفین سمیت دیگر مساجد میں نماز تراویح کے اجتماعات۔ آج پہلا روزہ ہوگا۔ پاکستان میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں کمیٹی چاند دیکھے گی۔ اسرائیلی اشتعال انگیزی میں اضافہ ہو گیا۔ بابرکت مہینے کی پہلی نماز تراویح مسجد اقصی میں ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جس کے بعد مسجد اقصی کو بند کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری سے درجنوں فلسطینی شہری بے دردی سے مارے گئے۔ اسرائیلی قابض فوج کے 8 حملوں میں مجموعی طور پر 85 فلسطینی مارے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور خبر دیں آپ کو کہ آصف زرداری دوسری باری شریک چیئرمین پیپلز پارٹی ملک کے 14ویں صدر بن گئے۔ آصف علی زرداری نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ And that there can be no prophet after him. And all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. آصف زرداری کی آمد پر ایوان صدر نعروں سے گونج اٹھا۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آصف علی زرداری سے حلف لیا۔ اس کے ساتھ ہی آصف علی زرداری ملک کے 14ویں صدر مملکت بن گئے۔ حلف کے بعد ایک بار پھر ایوان میں نعروں کی گونج سنائی دی۔ تقریب حلف برداری میں سابق صدر عارف علوی، قائد نون لیگ نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، بلاول بھٹو، بختیار بھٹو، آصفہ بھٹو زرداری شریک ہوئیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ آصف زرداری واحد سویلین ہیں جنہیں دوسری بار ملک کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ چینی صدر اور قطری شیخ کی آصف زرداری کو صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد۔ تہنیتی پیغام میں شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ پاک چین آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ چین اور پاکستان اچھے پڑوسی، اچھے دوست، اچھے شراکت دار اور اچھے بھائی ہیں۔ دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر میں مثبت نتائج حاصل کیے۔ پاکستان اور چین نے قریبی اعلیٰ سطح کے تبادلے برقرار رکھے۔ دونوں ممالک نے بنیادی مفادات پر ایک دوسرے کو حمایت کی۔ قطری امیر نے دو طرفہ تعلقات کی مزید ترقی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ 9 مئی واقعات کی تحقیقات کی جائیں، قانون توڑنے والوں کو سزا دی جائے۔ سابق صدر مملکت عارف علوی کی عہدے سے سبکدوشی کے بعد پہلی پریس کانفرنس۔ کہا، میں نے 9 مئی واقعات میں توڑ پھوڑ کی مذمت کی۔ میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، میں نے دیکھا، کوشش کی کہ دوریاں ختم کراؤں، پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں۔ اگر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو چلائیں، لیکن میں نے آئین کی پاسداری کی اور جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں سمجھتا آپ کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے۔ میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، ضرور میں نے دیکھا۔ میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ملک کو جوڑ دیا جائے، یہ ملک اچانک ترقی کرے گا۔ آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا۔ آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے پر پاکستان کے مختلف شہروں کی طرح سکھر اور بورے والا میں پیپلز پارٹی کے کارکنان نے جشن منایا، مٹھائیاں تقسیم کی، منچلوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ The requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. آصف علی زرداری کے صدر بننے کی خوشی میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جیالوں کا جشن جاری۔ سکھر میں کارکنان نے پریس کلب کے سامنے نعرے لگائے، روایتی رقص کیا اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ جشن میں مختلف یونین کونسلوں کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر بھی شامل تھے۔ بورے والا میں آصف علی زرداری کے دوسری بار صدر منتخب ہونے اور عہدے کا حلف اٹھانے پر کارکنان پرجوش دکھائی دیے۔ بچوں اور بڑوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، مٹھائی بھی بانٹی۔ کارکنان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری چاروں صوبوں کی زنجیر ثابت ہوں گے۔ صدر بننے سے جہاں آئین کا تحفظ ہوگا وہیں آئین کی پاسداری بھی ہوگی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ، ہزاروں افراد کی شرکت، اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ہم فلسطین کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مسجد اقصی کو بچایا ہے۔ OIC بھی صرف بیانات تک محدود ہے۔ 27 رمضان کو غزہ ملین مارچ کا اعلان کیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں
فلسطینی بھائیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد اقصی کو اب تک بچایا ہے۔ OIC بھی صرف بیانات تک محدود ہے۔ رمضان المبارک کے 27ویں دن جمعۃ الوداع کو ہم نے ملک بھر سے امریکی سفارت خانے کے طرف دوبارہ آنا ہے اور ملین لوگوں کو ساتھ لائیں گے انشاءاللہ۔ امریکہ جس نے 3 دفعہ ویٹو کیا جنگ بندی کی قرارداد کو، امریکہ اور یورپ کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فلسطین کے لیے نکلے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پارٹی بنے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ ریلی سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ فلسطین میں 50,000 سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ 31,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 25,000 سے زائد بچے اور عورتیں شہید ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ امریکہ وہ پوری طریقے سے اسرائیل کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ہمیں وہ حکمران چاہیے جو امریکی غلامی سے آزاد ہو، جو صہیونی لابی کے اثر سے آزاد ہو، اور اس کے لیے ہم اپنی اس تحریک کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تیز تر کریں گے۔ قرآن کو ڈنکے کی چوٹ پر پڑھا جاتا ہے اور چوراہے پہ آ کر اس بات کو منواتا ہے کہ میرے لائے ہوئے نظام کو قائم کرو، اور یہ قرآن ہمیں پکارتا ہے کہ ہم مظلوموں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں۔ پشاور میں رمضان سے قبل مہنگائی کا شیطان آزاد ہو گیا۔ سبزیاں، دالیں، چاول سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ نواب شیر رپورٹ کریں گے۔ پشاور میں رمضان سے پہلے سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ لہسن 600 اور ادرک 540 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ شملہ مرچ، بھنڈی اور پیاز 300، مٹر 240 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پہلے سے زیادہ حالات تو بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں، 4 5 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور عام آدمی جو ہے اس کا جینا بالکل مشکل ہو گیا۔ ابھی جب رمضان نزدیک آنے والا ان لوگوں نے سارا مال نکال لیا، اس کا پرائس 1 سے ڈبل کر لیا۔ بس اس حکومت سے توقع ہے، ہمیں امیدیں ہیں، اللہ کرے سب کچھ سستا کر دے یہ لوگ ذرا۔ صرف سبزیاں ہی نہیں، دالوں کی قیمتوں میں 30 سے 40 روپے تک اضافہ ہو چکا۔ لوبیا 430، دال ماش 530، دال چنا 290 اور چاول 340 روپے فی کلو ہو گئے۔ چاول 230 پہ آئے تھے، اب واپس 290 پہ چلے گئے نیا چاول، اور پرانے 300 پہ آ گئے تھے، وہ 340 پہ چلے گئے ہیں۔ لوبیا کے ریٹ تھوڑے سستے ہوئے تھے تو اب واپس وہ بھی اپنے ریٹوں پہ چلے گئے ہیں، 430 440 بک رہے ہیں۔ شہری حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین فرحان بشیر کے ساتھ نواب شیر، بول نیوز، پشاور۔ موسم سرما تو رخصت ہونے کو ہے، لیکن کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس بحران ٹلنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک جانب تو شہری گیس بندش سے پریشان ہیں تو دوسری جانب سندھ کے لیے دستیاب گیس میں آئندہ 5 برسوں کے دوران 20 کروڑ مکعب فٹ سے زائد کمی کا خدشہ ہے۔ کفیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی رہائشی خواتین روز صبح اپنی فیملی کے لیے چولہے پر ناشتہ تیار کرنے کے لیے ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر تھک گئیں، لیکن گیس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، کھانا نہیں بنا سکتے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، شوہر ایک کمانے والے ہیں، گیس کا 12 مہینے یہی ہو گیا۔ اب کیا کریں، گورنمنٹ آتی ہے دیکھ کے چلی جاتی ہے، کچھ کرتی نہیں ہے۔ بالآخر خاتون نے اپنے بھائی سے کہا کہ گیس سلنڈر اٹھا کر بھروا لائیں تاکہ ناشتہ اور کھانا تیار کیا جا سکے۔ یہ چولہا لے جائیں، گیس بھروا لیں اور کھانا بنانا، بچے اٹھے ہیں ابھی۔ ثقلین اپنی موٹر سائیکل پر سلنڈر اٹھائے دکان پہنچا تو ریٹ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے گیس کسی بھی وقت نہیں ہے اور LPG گیس جیب پر بہت بھاری پڑ رہی ہے، جس سے مالی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ یہ بہت مہنگی ہے، کہیں 260، کہیں 270 80، بہت پریشانی بنا ہوا ہے، نہ ہی کھانا پک رہا ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ہمارے پاس، جتنا کماتے بھی نہیں ہیں جتنا سلنڈر بھرا رہے ہیں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں گیس نایاب تو کہیں گیس پریشر انتہائی کم ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس یا تو پورا دن غائب ہی رہتی ہے یا پھر انتہائی کم کہ چولہا بھی جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سہولت دیں، ایک تو پریشر نہیں، لوگ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں، سلنڈروں کے باوجود لوگوں کے پیچھے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں۔
गैस 2-3 घंटे वो सुबह उठने जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं सिलेंडर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, जो बाहर से हम लोग गैस भरवाते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में गैस की इस वक्त यौमिया तलब 1 अरब मुअक्कफ फीट से भी जायद है, जबकि फराहमी बमुश्किल 72 करोड़ मुअक्कफ फीट है, जबकि 5 बरसों में गैस मजीद कम होकर महज 50 करोड़ मुअक्कफ फीट रह जाएगी। यही वजह है कि होटल मालकान LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाय और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है भाई, और बिल दबा के भेज रहे हैं। बहुत ज्यादा कर्जा हुआ पड़ा है सिलेंडर का गैस को भरवाने में। ये तो थी एक नजर रिहायशी इलाकों में गैस की बदतरीन कमी की सूरत हाल पर। अब सनअतों को गैस की फराहमी का हाल भी बहुत बुरा है। हफ्ते में 2 दिन गैस का नागा होता है, जबकि जब गैस होती है तो इंतहाई लो प्रेशर के साथ मुल्की बरामदात में इजाफा नहीं किया जा सकता। कराची चेंबर के साबिक सदर जुनैद मागडा कहते हैं गैस और बिजली के टैरिफ पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस हड़ताल की, लेकिन हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ। जुनैद मागडा दावा करते हैं कि गैस की अदम फराहमी के बाइस 30% सनअतें बंद हो गई हैं। सारी गलती जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन इदारों की है जिन्होंने वो सारा एक्सप्लोरेशन करना था, उन्होंने टाइमली नहीं किया। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब रही तो फॉरेनर्स जो हैं उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि जो इटली की कंपनी और दूसरी जो कंपनियां थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के चली गई। साबिक सदर KCCI ने इल्जाम आयद किया कि सूबे की गैस पंजाब को दी जाती है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले 4000 MMCFD की जो हमारी प्रोडक्शन थी उसका बेशतर हिस्सा जो है, जिसमें से 1250 MMCFD जो है वो सिंध को थी और 1800 जो है वो उन्होंने पंजाब को दी थी। साइड सनती इलाके में वाक़ई निजी फैक्ट्री के मालिक खालिद रियाज कहते हैं गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ प्रेशर लो है, जबकि यहाँ गैस लाइनों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बोसीदा है, जिसके वजह से गैस नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, गैस कंप्लेंट हमारे पास रेगुलर गैस कंप्लेंट आ रही है। मेन इशू जो हमारे पास है वो है गैस प्रेशर का और जो लोड शेडिंग का। और फिर जो मसला आ रहा है कि जी हफ्ते के अंदर 2 दिन हमको दैट इज सैटरडे एंड संडे हमारी गैस जो है वो क्लोज कर दी जाती है। गैस ज़खायर में हर साल तेजी से कमी हो रही है। इस सूरत हाल में आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च ताहिर अब्बास कहते हैं गैस के शोबे के गर्दिशी कर्जों का हजम 2.5 खरब तक पहुँच गया है। इस वजह से ऑयल रिफाइनरीज भी तेल और गैस के ज़खायर की तलाश का काम नहीं कर पा रही हैं। शेल और टाइट गैस पॉलिसी पे भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। शेल और टाइट गैस पे ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसिंग जो है वो देनी पड़ेगी और उससे जो है वो हम शेल और टाइट गैस को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ताहिर अब्बास ने इस तासुर को गलत करार दिया कि यहाँ की गैस पंजाब व दीगर जगहों को फराहम की जाती है। उनके मुताबिक गैस की एलोकेशन पॉलिसी हुकूमत वक्त की वजह करदा होती है। सबसे पहले तो ये जो एक डिस्पैरिटी है जो इसको खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि टाइमली बेसिस पे जो टैरिफ हैं जिस तरह अभी हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हर 6 महीने बाद जो कि ओबरा कहता है कि रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की बेस पे आप गैस की प्राइसेस को चेंज करें उसको करना चाहिए। गैस की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को बहुत तेज और मौसर इक़दाम करना होंगे ताकि गैस के मुनसिफाना तकसीम हो सके और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जा सके। गैस की बढ़ती हुई तलब को पूरी करने के लिए गैस के नए ज़खायर की तलाश जरूरी हो गई है। टाइट गैस और कोल्ड गैसिफिकेशन के जरिए मुल्क में गैस की फराहमी को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी सूरत में मुस्तकबिल में गैस दस्तयाब नहीं होगी और अगर हुई भी तो उसकी कीमत आम लोग अदा नहीं कर पाएंगे। गैस के ज़खायर में मुसलसल हर साल कमी हो रही है। माहिरीन कहते हैं कि गैस एक्सप्लोरेशन पर काम करने के साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर बेपनाह काम करना होगा, जबकि टैरिफ में इजाफा भी हर 6 माह बाद करना चाहिए। कैमरामैन नज़ाकत अली और अमजद शाह के साथ कफील अहमद, वर्ल्ड न्यूज़, कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।